حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی عدت پوری کروائے بغیر۔ یہ وہ بہتان اور بھیانک جھوٹ ہے جو اہل تشیع علماء اپنی سادہ لوگ شیعہ عوام کو بتاتے ہیں حضرت خالد بن ولید سے متنفر کرنے کے لیے، حالانکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے بہت بڑے محسن ہیں، جس کو آگے چل کر یہ حقیر فقیر ثابت بھی کرے گا۔ مالک بن نویرہ کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس بلایا تو ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا لب لباب یہ حقیر آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ سے کہا کہ تم نے سجا کی پیروی شروع کر دی ہے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا زکوٰۃ جو ہے یہ روزے کی طرح فرض نہیں ہے؟ آگے مالک بن نویرہ کا جواب سنیے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا، خود ہی فیصلہ کیجئے گا۔ مالک بن نویرہ نے کہا بلا شبہ، بے شک، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ تمہارے ساتھی کا خیال ہے۔ سادہ لفظوں میں، سادہ زبان میں، یعنی مالک بن نویرہ نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھی کی خوش فہمی ہے۔ ساتھی سے مراد کون تھی مالک بن نویرہ کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنا نہیں ہے، ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے، اسلام کا انکار کرنا نہیں ہے؟ تو پھر ارتداد کس کو کہا جاتا ہے؟ مجھ جیسا جاہل اور ان پڑھ آلو پیاز بیچنے والا، اس سے بھی جا کر پوچھیں گے نا، وہ فوراً کہے گا کہ جب اس نے انکار ہی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ہی کہہ دیا، تو باقی پھر بچا ہی کیا؟ پھر اس کے بعد وہ پیروی کس کی کر رہا ہے؟ سجاح بنت حارث کی۔ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہ خاتون ہیں یہ۔ تو یہ سب سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زرار کو حکم دیا اس کو قتل کر دو۔ پھر اس کے بعد دو طرف پتھر رکھ کر ایک طرف مالک بن نویرہ کا سر رکھ کر کھانا بنایا اور آگ ان کے بالوں سے جلائی تاکہ دوسرے مرتدین اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ بات امیر المؤمنین عمر فاروق تک پہنچی تو انہوں نے امیر المؤمنین ابوبکر صدیق کی خدمت پہ عرض کی کہ خالد کی تلوار میں ظلم پایا جاتا ہے، اسے واپس بلائیں۔ امیر المؤمنین ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جس تلوار کو اللہ جل شانہ نے اپنے دشمنوں کے خلاف سونتا ہو، بے نیام کیا ہو، اس کو میں کیسے نیام میں ڈال لوں؟ پھر اس کے بعد اہل تشیع علماء سادہ لوگ شیعہ عوام کے کانوں میں یہ بھرتے ہیں خالد بن ولید نے بغیر عدت کے اسی رات نکاح کر لیا تھا، تو یہ نکاح نہ ہوا۔ تو حضور یہ بتائیے کہ جو مرتد ہوتا ہے یعنی اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا نکاح باقی رہتا ہے؟ نکاح باطل ہوتا ہے نا۔ اور یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس کا شوہر مرتد ہو جائے اور وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح ملے نہ ہو جسمانی طور پر، تو ان پر عدت ہی نہیں ہے۔ اگر ملے ہوں پھر یہ ہے کہ حیض کا انتظار کیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہو حیض کے دنوں میں، یا آخری دن چل رہے ہوں، یا حیض ابھی پورا ہوا ہو، کیونکہ ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر، جس کے نام سے آپ سادہ لوگ شیعہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے پہلے پاک کیا، اس کے بعد ان کی بیوی ام تمیم کے قریب آئے۔ تو یہ تو آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اب آپ فٹ سے کہیں گے اس کا مطلب عمر جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اس پر بھی آ جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق کے اصرار پر امیر المؤمنین ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا، وہ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید جب مدینہ تشریف لے آئے تو امیر المؤمنین عمر فاروق نے ان کو دیکھتے ہی کہا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ریاکاری میں، اور اس کی بیوی کے ساتھ جفت ہوئے، ملے، جسمانی تعلق قائم کیا، میں تمہیں سنسار کروں گا۔ سنتے جائیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ امیر المؤمنین ابوبکر صدیق کی خدمت پہ حاضر ہوئے، سارا معاملہ رکھا، انہوں نے ان کو معذور جانا۔ اب دیکھیے، ایک اجتہاد امیر المؤمنین ابوبکر صدیق کا تھا، ایک اجتہاد امیر المؤمنین عمر فاروق کا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے امیر المؤمنین ابوبکر صدیق بہت بڑے عالم، ان کی رائے کو، ان کے اجتہاد کو فوقیت ہوگی، فضیلت ہوگی، اہمیت ہوگی، وہی مانا جائے گا۔ انہوں نے خالد بن ولید کو معذور جانا۔ دوسری بات یہ
یہ حقیر فقیر نے تاریخ کی کتاب کے ظاہری الفاظ کو سامنے رکھ کر تطبیق دی ہے، ورنہ یہ بات ماننے میں نہیں آتی سرے سے کہ حضرت خالد آئے ہوں اور امیر المؤمنین عمر فاروق نے بغیر تحقیق کیے، بغیر کچھ پوچھے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا ہو میں تمہیں سنسار کروں گا۔ آلو پیاز بیچنے والا مجھ جیسا جاہل اور ان پڑھ بھی اس طرح کی بات کرے گا؟ پہلے بات تو سنے گا نا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق کو خواب آتے تھے، وحی آتی تھی کہ یہ سب معاملات ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ہوا بھی تھا، انہوں نے سنا بھی تھا، تو پہلے تحقیق کرنی پڑتی ہے نا۔ ایک کافر قاضی بھی ہے، وہ بھی دونوں طرف کی بات سن کر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا عمر ہوتا، وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ بنا پوچھے بنا تحقیق کیے سیدھا کہہ دے کہ تمہیں سنسار کروں گا؟ سمجھ آتی ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تاریخ کے ساتھ بھی بڑی خیانت کی جاتی ہے، خیانت تو احادیث کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ حقیر فقیر کہتا ہے وہ حدیث جو صحابہ کرام آل رسول کی مذمت میں جاتی ہو، بھلے وہ کتنی بھی معتبر کتاب میں ہو، بھلے اس کے راوی کتنے بھی ثقہ ہو، اس کا واضح طور پر انکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے بخاری شریف میں آ گئی ہے، امام بخاری نہیں لکھی ہو، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اسلام دشمن کتنے تھے؟ منافقین کے نام سے کتنے تھے؟ اسلام دشمن تو شروع سے ہیں نا، تو کسی نے اس میں شامل کر دیا، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام آل رسول کی مذمت میں کوئی ایک حرف بھی وہ ناقابل قبول ہے۔ تاریخ تو پھر تاریخ ہے، وہ تو دیوار پہ ماری جائے گی نا۔ اچھا، ایک اور بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے ان سے اہل تشیع علماء کو کیوں لگاؤ ہوتا ہے؟ مختار سقفی، اس سے لگاؤ تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ باقی علی رسول کا اس نے بدلہ نہیں لیا تھا، اس کو اپنا مفاد عزیز تھا۔ حقیر فقیر نے یہ پہلے ثابت بھی کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ادھر یہ سجاح بنت حارث جس نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو ان کے ساتھ ملنے والے پتہ کون تھے جب وہ بنو تمیم میں اتری ہیں؟ مالک بن نویرہ، اور دوسرے کون تھے؟ عطارت بن حاجب، اور اس بنو تمیم کے بڑے بڑے سادات عمرہ بھی شامل تھے۔ اور وہ کس لیے آئی تھی؟ کہ ابو بکر پر حملہ کرنا ہے۔ اور عطارت بن حاجب نے تو اپنے شعروں میں کہا ہے کہ یہ ہماری نبیہ ہے۔ تو اب یہاں پہ مالک بن نویرہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ مل گئے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس سے مالک بن نویرہ سے آپ کو لگاؤ ہے، ادھر مختار سقفی سے لگاؤ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مالک بن نویرہ سے پوچھا نا سجاح بنت حارث کے حوالے سے، تو اس کا جواب بھی نہیں دیا، بس یہی کہا کہ تمہارے ساتھی کی یہ خام خیالی ہے۔ مطلب تو یہی تھا نا کہ سجاح ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ ہے۔ وہی الفاظ جو آج کل منکر خدا اویس صاحب کہتے ہیں نا کہ کوئی خدا نہیں ہے، تمہارا خیال ہے، وہی الفاظ مالک بن نویرہ نے کہے تھے۔ اب خود فیصلہ کیجئے کہ ان کے مرتد ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ سجاح بنت حارث جو ہے مالک بن نویرہ کے توسط سے مسیلمہ کذاب سے ملی اور ان سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مہر میں ان سے 2 نمازیں معاف کر دی، نعوذ باللہ، اس طرح کچھ معاملات ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا قلع کما کیا۔ کس کا؟ مسیلمہ کذاب کا۔ پہلے جو حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے چڑھائی کی لیکن ان سے سنبھالا نہیں گیا، حضرت شرجیل سے بھی، لیکن خالد تو پھر خالد ہیں، انہوں نے یخنی بنا کے رکھ دی مسیلمہ کذاب کی۔ حالانکہ بڑی سخت جنگ ہوئی تھی، لیکن خالد بن ولید کے سامنے کہاں کوئی ٹکتا ہے۔ وہ مسیلمہ کذاب تک پہنچ گئے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن اس پر شیطان جو ہے سوار رہتا تھا۔ اور یہ حقیر فقیر نے پہلے عرض کی تھی نا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے بہت بڑے محسن ہیں۔ وہ اس لیے کہا تھا کہ مسیلمہ کذاب سے جنگ کے بعد جو باندیاں ان کے ہاتھ میں آئی تھیں نا، سنیں، غور سے سنیں، اہل تشیع علماء سنیں جو سادہ و شیعہ عوام کو جھوٹ بتاتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہتان لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا تھا، سنیں کان کھول کر۔ مسیلمہ کذاب سے لڑائی کے بعد جو باندیاں آئی تھیں، ان میں سے کچھ باندیوں کو تو ویسے ہی واپس کر دیا تھا، کچھ نہیں کہا تھا، اور باقی باندیوں کو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اگر نعوذ باللہ حضرت خالد بن ولید ایسے ہوتے، نعوذ باللہ، تو کوئی باندی باقی بچتی؟ وہ تو سپہ سالار تھے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب سنیے اصل بات۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی خدمت میں جو باندیاں بیچی گئی تھی نا حضور،
ان میں وہ باندھی بھی تھیں، کون؟ جو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی زوجہ تھیں، کون؟ لیلہ بنت جعفر قیس حنفیہ، محمد بن حنفیہ کی والدہ محترمہ۔ اب کیا جواب دیں گے آپ سادہ لو شیعہ عوام کو؟ وہی خالد ہے تو اس نے خیانت نہیں کی ہوگی؟ نعوذ باللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے الزامات کہاں تک جاتے ہیں؟ جو بہتان آپ صحابہ کرام پر لگاتے ہیں تو ان کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ محمد بن حنفیہ کی والدہ لیلہ بنت جعفر حضرت خالد بن ولید نے بھیجی تھی امیر المؤمنین ابوبکر صدیق کی خدمت میں۔ تو آپ سادہ لو شیعہ عوام کو کہتے ہیں نعوذ باللہ خالد زانی تھا، تو مجھے بتائیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، محمد بن حنفیہ کی والدہ محفوظ ہوں گی؟ کچھ تو خیال کیا کریں، کہاں تک اثر جاتا ہے آپ کے جھوٹوں کا، بہتانوں کا، جو آپ صحابہ کرام اور آل رسول پہ لگاتے ہیں۔ اور یہ عام باتیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کن باتوں کو چھیڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور آل رسول اور صحابہ کرام کا دفاع ہر مؤمن پر فرض ہے۔ اگر ان کا دفاع نہیں کریں گے نا تو کچھ باقی نہیں بچنے والا، آپ کچھ ثابت ہی نہیں کر سکتے اسلام کا، پھر آپ اویسی بنیں گے، ڈھول بجاتے پھریں، مذاہب کی قید سے آزاد، کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، نہ قرآن ثابت کر سکتے ہیں، نہ صحابہ کا وجود ثابت کر سکتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر ثابت کر سکتے ہیں، نہ قرآن کریم ثابت کر سکتے، کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے، ہر مومن کا فرض ہے، یہ صرف فقیر کے لیے نہیں ہے، ہر مومن کا فرض ہے آل رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دفاع، اور ہر وقت ضروری ہے۔ یہ نہیں بچے گا تو پھر باقی کیا بچنا ہے؟ اب ایک صاحب مجھے تبصروں میں کہہ رہے تھے کہ فلسطین کے، تو ان کے حضور عرض کی تھی، حضور دیکھیے اس پر یہ حقیر فقیر بہت تحریریں لکھ چکا ہے، 2 ارب لاشوں میں کوئی اثر نہیں پیدا ہونے والا۔ آسائش پسندی اور خود غرضی نے ہم کو کوفہ والوں سے بھی زیادہ بے غیرت بنا دیا ہے۔